ایک ہاتھ میں اسائنمنٹ تھامے وہ اپنی آنکھوں پر لگے چشمے کو درست کرتی کینٹین کی طرف بڑھی تھی۔ ماتھے پر اس وقت بلوں کا جال تھا، جہاں نظریں خبر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کینٹین میں داخل ہوتے ہی اسے وہ نظر آیا جو ہاتھ میں سگریٹ تھامے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حسنہ کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ دھیمے قدم بڑھاتی وہ اس تک آئی۔ دراب خان نے اپنی کنچی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو لال گھٹنوں تک آتی کرتی جینس اور لال ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے اپنا چشمہ ٹھیک کرتی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت بھرے بھرے گال، سلکی کالے بال، درمیانہ ناک، کالی غزالی آنکھیں اور گلابی لب، اوپر سے آنکھوں پر چشمہ۔ وہ معصوم سی لڑکی ایک پل کے لیے دراب خان کا دل دھڑکا گئی۔ یونی کا سب سے ہینڈسم پٹھان، مغرور اور انا پسند۔ اس کی انا پسندی کی ایک مثال حسنہ عادل تھی، جس نے یونی میں آتے ہی دراب خان کے ساتھ اچھی خاصی بدتمیزی کرتے 5 سالوں تک اس کے تمام اسائنمنٹ مکمل کرنے کی سزا پائی تھی، اور وہ اب پچھتا رہی تھی، کیونکہ بنا سوچے سمجھے بولنے کی عادت اسے ضرور مشکل میں ڈال دیتی تھی، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا تھا۔ کیا ہے؟ دراب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کا اسائنمنٹ میں نے مکمل کر دیا۔ حسنہ نے اسائنمنٹ دراب کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ صحیح۔ دراب نے اسائنمنٹ لیتے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر پھینکا اور حسنہ نے اپنے لب بھینچے۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا، لیکن کچھ بولے بنا پلٹی۔ جب دراب کے لفظوں پر اس نے حیرت سے پلٹتے اس کی طرف دیکھا۔ دوپٹہ گلے سے اتار کر سر پر لو۔ دراب نے سلگتی نظروں سے اس کی گردن سے چپکے دوپٹے کو دیکھتے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ جی؟ حسنہ نے حیرانی سے جی کو اچھا خاصا کھینچا۔ فارسی سمجھ آتی ہے محترمہ؟ آپ کو بولا ہے اپنا دوپٹہ سر پر لیں۔ دراب طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ حسنہ نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور تیز قدموں سے کینٹین سے باہر نکلے۔ دراب کی نظروں نے تب تک اسے دیکھا جب تک اس کی پشت نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، اور پھر اسائنمنٹ کی فائل اٹھا کر اپنے پاس رکھی۔ اس سارے وقت میں دراب کے دوستوں نے نظر اٹھا کر حسنہ کی طرف دیکھنے کی غلطی بالکل نہیں کی تھی۔ جانتے تھے دراب کو پسند نہیں، اور کیوں پسند نہیں یہ بات دراب صاحب بھی نہیں جانتے تھے۔ اس دن کا منظر آنکھوں کے پردوں پر لہرایا جب وہ اسے ٹکرائی تھی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میری ساری کتابیں پھینک دی، عجیب آدمی۔ اپنی گرے کتابیں اٹھاتے حسنہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی، بنا مخالف کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھے۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمیز نہیں ہے؟ چلو اٹھاؤ میری کتاب۔ نیچے جھکے اس نے اپنے چشمے سے جھانکتی سیاہ آنکھوں سے دراب کو دیکھتے ہوئے لفظ چبائے۔ دراب نے ایک نظر آس پاس دیکھا، جہاں سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، اور پھر اس چشمش لڑکی کو جو جینس پہ بلو رنگ کی کرتی پہنے دوپٹے کو اچھی طرح سینے پر پھیلائے اس کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھو۔ دراب غرایا اور زمین پر اکڑو بیٹھی۔ حسنہ کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی، مخالف کی سرد آواز پر۔ اس نے دراب کی کنچی سرخ آنکھوں میں دیکھا، اور اسے اب ڈر لگا سامنے کھڑے انسان کی سرخ آنکھیں اور سر چہرہ دیکھتے۔ تھوڑی دیر پہلے جس چہرے پر غصہ تھا اب وہاں خوف چھلکا تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اندھا میں نہیں تم تھی، تم نے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ بھی ہے تم نے اپنے اس فضول منہ سے کیا کیا فضول بولا ہے؟ دراب کی آواز سرد تھی۔ اس کی نظر کانچ کے پیچھے ان سے آنکھوں پر پڑی جن میں خوف کا عنصر اسے اچھا لگا۔ سوری، حسنہ نے بھرائی آواز میں معذرت کی، اور دراب خان کا دل تیز دھڑکا۔ ایسے کیسے سوری؟ اتنے لوگوں کے سامنے تم نے مجھے اتنا کچھ کہا ہے، سزا تو بنتی ہے تمہاری۔ دراب نے اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تیرتے خوف سے لطف اٹھایا۔ کیسی سزا؟ حسنہ نے فوراً سے پوچھا۔ خوف میں بتدریج اضافہ ہوا۔ اسٹوڈنٹ ہو نا تم، آج سے میرا ہر اسائنمنٹ تم بناؤ گی، ورنہ میں تمہارا سینئر ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آئی سمجھ تمہیں؟ دراب کن سے آنکھوں موجود خوف کا یوں شدت پکڑنا بھایا تھا، اسی سرد لہجے کو مزید سنگین اور سنسنی خیز بنایا۔ میں نے منع نہیں کیا، میں آپ کی ہر اسائنمنٹ بنا دیا کروں گی، حسنہ نے جلدی سے کہتے جان خلاصی چاہی۔ اس نے بہت سنا تھا یونی میں سینئر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو بہت تنگ کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ یہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے حامی بڑھنے میں ہی عافیت جانی۔ گڈ، آج کے اسائنمنٹ میں تھوڑی دیر میں بنا دوں گا، کینٹین میں آ کر مجھے وہیں ملنا۔ دراب خان کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے اچھا لگا اس لڑکی کا اسے سہم جانا، اس کی ہر بات مان جانا۔ تب کا دن تھا اور آج کا دن تھا۔ حسنہ پر لازم ہو گیا تھا دراب خان کی ہر بات ماننا۔ سگریٹ کے ختم ہونے پر وہ حال میں لوٹا۔
یہ پہلی لڑکی تھی جس کو دیکھتے اس کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکا تھا، جس کی آنکھوں میں نظر آتا خوف اسے پسند تھا۔ وہ صرف حسنہ کی آنکھوں میں اپنا خوف دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی انا بھی تھی جو حسنہ پر یہ واضح نہیں ہونا دینا چاہتی تھی کہ دراب خان کو اس کی سیاہ خوف زدہ آنکھیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ انا پرست تھا، اپنی انا کی خاطر وہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یار حسنہ، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ حسنہ کی دوست نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ تمہیں پتہ ہے، آج تک میں نے کسی کی سرد آواز یا غصے بھری آنکھیں نہیں دیکھی، نہ برداشت کیا ہے، نہ ہی کسی نے مجھ سے آج تک تیز آواز میں بات کی ہے۔ لیکن یہ جو خبر ہے، یہ مجھ سے غصے سے بات بھی کرتا ہے اور سرد نظروں سے گھور کر دیکھتا بھی ہے، اس لیے میں اس سے ڈر جاتی ہوں۔ حسنہ نے کہتے پانی کی بوتل کو منہ سے لگایا۔ تم تو اس کے بارے میں اپنے بابا کو بتا دو نا۔ حفصہ کی تجویز پر حسنہ کو پھندا سا لگا۔ تم پاگل ہو؟ اگر میں نے اپنے بابا کو بتا دیا تو یہ زندہ نہیں بچے گا، اور میں نہیں چاہتی اسے کچھ ہو۔ وہ اپنے روب میں کیا کہہ گئی تھی اسے خود اندازہ نہ تھا۔ اور تم ایسا کیوں نہیں چاہتی؟ حفصہ کی جانب سے ایک اور سوال آیا اور اب تجسس زیادہ تھا۔ معلوم نہیں، میری گاڑی آ گئی ہے، میں چلتی ہوں۔ حسنہ سرسری جواب دیتی ہوئی اپنا بیگ تھامے یونی سے باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور حسنہ اپنے کمرے میں اندھیرے کیے ہاتھ میں پاپ کارن تھامے اپنے کزنز کے ہمراہ بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی، جب موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ سکرین پر چمکتا دراب کا نام دیکھتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ منہ بناتے اس نے میسج آن کیا۔ رات تک میرا اسائنمنٹ تیار ہو جائے چشمش، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موبائل میں نظر آتی تحریر پڑھتے حسنہ نے عجیب سا منہ بنایا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ موبائل واپس رکھ گئی تھی۔ ابھی اس کا کوئی موڈ نہیں تھا کام کرنے کا۔ یہ اس کا فیملی ٹائم تھا جسے وہ ایک اسائنمنٹ کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ حسنہ گہری نیند میں موجود تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے تکیہ کان پر رکھ کر کروٹ بدلی، لیکن کال کرنے والا بھی مہا ڈھیٹ تھا۔ دوسری طرف اپنی حویلی کی چھت پر بیٹھا وہ بار بار حسنہ کو فون کر رہا تھا۔ اس کا میسج اس نے سین نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ آن لائن آئی تھی۔ دراب کی ابرو اپنی اس نظر اندازی پر آپس میں ملی تھی۔ وہ اس کے کچھ وقت بعد ہی محترمہ نے اپنے کزن کے ساتھ سٹیٹس بھی لگایا تھا۔ دراب اس کا سٹیٹس دیکھتے بھڑک اٹھا۔ اس کی فون پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ اس نے جلدی آنکھوں سے حسنہ کی تصویر کو دیکھا تھا، جو میل کزن کا بازو تھامے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیوں شدید جلن کا احساس اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا تھا، لیکن جب اس نے کیپشن پڑھا جہاں میرا پیارا بھائی لکھا ہوا تھا تو دراب کی جلتی آنکھوں کو راحت ملی۔ لیکن پھر یہ سوچتے کہ وہ اس کا میسج نہیں پڑھ رہی، باقی اس کے پاس سٹیٹس لگانے تک کا وقت ہے۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ کب سے حویلی کی چھت پر بیٹھا وہ اپنے آپ پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسنہ کا نظر انداز کرنا اسے بری طرح کھلا تھا اور وجہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب اس کی برداشت ختم ہوئی تھی، اسی لیے وہ کال پر کال کر رہا تھا، لیکن آگے سے وہ کال نہیں اٹھاتی اس کے تیش میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ حسنہ نے مسلسل بجتے فون سے تنگ آتے بند آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتے فون اٹھایا اور پھر مندی مندی آنکھوں سے بغیر نام پڑھے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ بغیرت چھچھورے انسان، ذرا سی تم انسانیت نام کی شے ہے؟ تمہیں یہ پتا ہے کہ ایک صحت مند انسان کے لیے نیند کتنی ضروری ہوتی ہے؟ پھر کیوں گدھوں کی طرح فون پر فون کیے جا رہے ہو؟ ذلیل انسان۔ دراب خان بات کر رہا ہوں۔ اس کی چلتی زبان کے جوہر جو وہ سن کر اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا، اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تم چاہے سلمان خان بات کر رہے ہو، میری جوتی کو بھی نہیں پرواہ۔ بھائی مجھے اپنی نیند بہت پیاری ہے، خبردار جو فون کیا سائبر کرائمز میں دیکھ لوں گی تمہارا نمبر کے بلیک میل کر رہا ہے۔ حسنہ نیند کی شدائی تھی، اسی لیے بھول بیٹھی تھی کس سے بات کر رہی ہے۔ اسے اپنی نیند بہت پیاری تھی اور اگر چند پل وہ اور اس سے بات کرتی تو اس کی نیند ٹوٹ جاتی اور وہ اپنا ادھورا خواب پورا نہیں کر پاتی۔ اسی لیے اس کی سخت آواز کو نظر انداز کرتی، اپنے لفظوں پر زور دیتے، دھمکی دیتے، فون بند کرتے، تکیہ منہ پر رکھ کر پھر نیند کی وادی میں چلے گئے، جبکہ دراب حیرت سے فون کو دیکھتا رہا تھا۔ حسنہ کے لفظوں پر اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ سو وہ دیکھتا ہوں تمہیں چشمش، کیسے تمہاری زبان چلتی ہے۔ اس کا سٹیٹس دوبارہ لگاتے اس کی تصویر کو دیکھتے دراب اس کی تصویر سے مخاطب ہوتا اپنا فون جیب میں ڈالتے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی نیند سے اٹھی تھی، ایزل بیگم نے اس کے کپڑے وغیرہ نکال کر اسے جلدی تیار ہونے کی تلقین کی تھی، کیونکہ آج رات انہیں اپنے میک کی دعوت پر جانا تھا، اور حسنہ کو یونی بھی۔ بالوں کی ڈھیلی پونی بنائے، گہرے سبز رنگ کا سادہ شلوار قمیص پہنے،
ہم رنگ دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے یونی جانے کے لیے تیار تھی۔ حسنہ نے خود پر ایک نگاہ ڈالتے اپنا موبائل اٹھایا تو وہاں دوراب کی کالز دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے جلدی سے اپنی کال لسٹ اوپن کی تو لاسٹ کال میں اٹینڈ لکھا آ رہا تھا، مطلب رات کو اس نے وہ سب دوراب سے کہا تھا۔ اپنے ناخن چباتے حسنہ نے پریشانی سے سوچا، بولا تو بولا میں نے، اتنی رات کو کون فون کرتا ہے بھلا؟ اور ڈرنا نہیں ہے میں نے کسی سے، اس کی نوکر تھوڑی ہوں جو اس کا ہر کام کروں گی۔ حسنہ نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا، پر میں نے بغیرت بولا، گدھا بولا، ذلیل انسان بولا۔ اپنے ہی الفاظ یاد آئے تو حسنہ کہتی بیڈ پر بیٹھی اپنا سر جکڑ گئی، نہیں مجھے ڈرنا نہیں ہے، اتنی رات کو اس نے مجھے کال کی، میں نے نہیں، اور اب میں بالکل نہیں ڈروں گی، بہت ہو گیا ڈرنا ڈرانا، اب غبر کو اس کی ہر زیادتی کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ ایک عزم سے خود کو کہتے وہ گہرا سانس بھرتے اپنی جگہ سے اٹھی، اپنا چشمہ چہرے پر صحیح کرتے اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور باہر آئی، جہاں عادل صاحب اس کے ہی منتظر تھے، جبکہ ایزل بیگم کچن میں مصروف تھیں۔ ایزل بیگم سے ملتی وہ عادل صاحب کے ہمراہ یونی کے رہ گامزن ہوئی۔ وہ گاڑی سے نکلتے یونی کے اندر بڑھی تھی، اپنی دوستوں کو ڈھونڈتے وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی، جب سامنے سے آتے سفید شلوار قمیض پہنے دوراب کو دیکھتے حسنہ کے بڑھتے قدم رکے۔ اپنے دوپٹے کو اپنے چہرے پر ڈھانپ کر اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا، لیکن دوراب اسے دیکھ چکا تھا اور خود سے بچنے کی اس تدبیر کو بھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ حسنہ کو آگے بڑھتے دیکھ دوراب نے سخت آواز میں اسے روکا۔ کلاس میں۔ حسنہ نے اپنی پشت سے ابھرتی اس کی آواز سنتے اپنی آنکھیں میچی اور جواب دیا، جب دوراب اس کے سامنے آیا۔ کل کیا کہہ رہی تھی؟ دوراب نے اس کے سبز رنگ میں کھلتے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ایک ابرو ریز کرتے پوچھا۔ آپ کی غلطی تھی، اتنی رات کو آپ کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی، رات کے وقت انسان سو رہا ہوتا ہے اور ایسے کسی کی نیند خراب نہیں کرتے۔ حسنہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ایک ہی سانس میں اپنا موقف بیان کرتے اپنے رد عمل کا دفاع کیا۔ دوراب نے اس کی اس ہٹ دھرمی پر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم میرے میسج دیکھ لیتی تو میں کوئی کال نہیں کرتا، میں کون سا مرا جا رہا تھا تم سے بات کرنے کے لیے؟ حسنہ کے لفظوں پر بھڑکتے دوراب نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، اور میں آپ کے میسج کیوں دیکھتی؟ حسنہ نے بیگ کو کندھے پر صحیح کرتے سوال پوچھا۔ کیونکہ مجھے اسائنمنٹ بنوانی تھی، دوراب نے اس کے چشمے کے پیچھے چھپی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا، لہجہ ذرا جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسائنمنٹ کیوں بنوانی تھی؟ حسنہ نے اسے جھنجلاتے دیکھا، اگلا سوال جانتے بوجھتے پوچھا۔ مقصد اسے زج کرنا تھا، ظاہر ہے سبمٹ کروانے کے لیے۔ دوراب کو غصہ آیا تھا حسنہ کے بے سروپا سوالوں پر۔ آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں؟ حسنہ کے اگلے سوال پر دوراب نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ نہیں، اور ان فضول سوالوں کی کیا تک ہے حسنہ؟ دوراب نے اپنے اوپر ضبط کرتے سنجیدگی سے پوچھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا اسے اٹھا کر پھینک دے۔ جو سوال پر سوال کرتے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ سوال وہ کرنے آیا تھا اس سے اور یہاں الٹا ہی ہو گیا تھا۔ تک ہے، نہ آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں نہ ہی میں آپ کی نوکر ہوں، تو پھر میں کیوں بناؤں آپ کے اسائنمنٹ؟ چلو غلطی کی تھی، اس کے بعد تقریباً 3 مہینے ہو گئے نا مجھے آپ کے اسائنمنٹ بناتے ہوئے، تو بس میں نے ہرجانہ بھر دیا، اب ختم، ٹاٹا بائے بائے۔ حسنہ نے آخر میں ہاتھوں سے اشارہ کرتے بات ختم کی اور جلدی سے آگے بڑھے، جب دوراب جو ہونکوں کی طرح اس کی بات سن رہا تھا اس کے بیگ کو پکڑ کر واپس پیچھے کو گھسیٹ گیا۔ حسنہ کی شکل رونے والی ہوئی، اس نے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے دوراب کو دیکھا۔ جانے دے غبر، حسنہ کے منہ سے بے ساختہ یہ نام نکلا۔ مقابل کا یہ لقب تو وہ محض تنہائی میں زبان پر لاتی تھی۔ دوراب نے اس کی معصوم رونے والی شکل دیکھی تو اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ اس کے لفظوں پر اسے شوق لگا تھا۔ کیا کہا؟ دوراب نے جلدی سے پوچھا، گو کہ اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، حسنہ نے کہتے ہونٹ نکالتے مسمسی شکل بنائی، اور دوراب کو لگا وہ اپنا کہکا ضبط نہیں کر سکے گا۔ اوکے جاؤ۔ دوراب کے کہنے پر وہ سٹ پٹ دوڑی تھی۔ اس کے جاتے ہی دوراب کا دلکش برجستہ کہکا کوریڈور میں گونجا، چشمش، خبر بنا دیا مجھے۔ دوراب ہنستے ہوئے کہتا خاموش ہوا، ہنسی بھی سمٹی۔ ایک منٹ، اس نے کل مجھے ذلیل انسان، گدھا اور بغیرت بولا تھا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں چشمش۔ دوراب کو حسنہ کی کل کی باتیں یاد آئیں جو وہ بھول بیٹھا تھا، دانت پیستے کہتا آگے بڑھ گیا۔ حسنہ عادل صاحب رات ایزل بیگم کے ہمراہ دعوت سے واپس لوٹ رہی تھی، جب یکدم گاڑی رکنے پر حسنہ نے اپنے فون سے سر اٹھا کر عادل صاحب کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے بابا؟ حسنہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایزل بیگم بھی پریشان
عادل صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روڈ کافی سنسان تھا، انہیں واپسی پر خاصی دیر ہو گئی تھی۔ لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے، تم دونوں باہر نہیں آنا، میں چیک کرتا ہوں، عادل صاحب نے کہتے دونوں کو تلقین کی اور گاڑی سے باہر نکلے۔ مما، یہ روڈ کتنا سنسان ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، حسنہ نے ونڈو سے باہر اندھیرے میں ڈوبی روڈ کو دیکھتے تھوک نگلتے ایزل بیگم سے کہا، جو خود بھی خوف زدہ تھی۔ آیت الکرسی پڑھو بیٹا اور دعا کرو بس جلدی سے گاڑی ٹھیک ہو جائے۔ ایزل بیگم کے کہنے پر حسنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ عادل صاحب گاڑی کا بونٹ کھولے، جو کہ گاڑی صحیح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی سمجھ سے سب بالاتر تھا۔ انہوں نے جلدی سے فون کرتے ڈرائیور گاڑی لانے کو کہا تاکہ حسنہ اور ایزل بیگم کو گھر بھیج سکے۔ یہ راستہ سنسان تھا اور یہاں زیادہ دیر رکنا محفوظ نہیں تھا۔ دوراب آج شہر ہی رک گیا تھا اپنے دوستوں کے پاس، اور اب وہ واپس حویلی لوٹنے کے لیے شارٹ کٹ سے گزر رہا تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی گاڑی کو دیکھتے اس نے اپنی گاڑی روکی۔ وہ صرف ایزل بیگم کو ہی دیکھ پایا تھا۔ بیک سیٹ پر بیٹھی حسنہ پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی، اسی لیے مدد کرنے کی غرض سے وہ اپنی گاڑی سے اترا۔ عادل صاحب جو گاڑی کے پاس کھڑے تھے، اپنے قریب رکتی گاڑی اور اس میں سے اترتے خوبرو نوجوان کو دیکھتے چونکے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ سلجھا ہوا پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ ایزل بیگم بھی دوراب کو دیکھ چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ ایزل بیگم کے کہنے پر وہ جو اپنی ہیل صحیح کر رہی تھی سیدھی ہوتے باہر دیکھنے لگی، لیکن تب تک دوراب گاڑی کے کھلے بونٹ کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ السلام علیکم انکل، سب ٹھیک ہے؟ دوراب نے احتراماً پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ بس گاڑی خراب ہو گئی ہے، گھر سے منگوائی ہے، گاڑی آتی ہوگی، عادل صاحب نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ایک منٹ، میں دیکھ لیتا ہوں، دوراب نے کہتے گاڑی دیکھنی چاہی، لیکن اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انکل، یہ تو مکینک ہی ٹھیک کر سکتا ہے، ایک کام کریں، آپ میری گاڑی میں چلیں، رات بھی زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں رکنا محفوظ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ لیڈیز بھی ہیں۔ دوراب کی بات پر عادل صاحب کشمکش کا شکار ہوئے۔ بیٹے گاڑی منگوائی ہے، آتی ہوگی، آپ کو بیجا تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ عادل صاحب کے کہنے پر دوراب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں انکل، تکلیف کی کیا بات ہے، آپ بڑے ہیں اور پتہ نہیں گاڑی کب تک آئے، اگر آپ اکیلے ہوتے تو پھر بھی صحیح تھا، پر آپ کے ساتھ خاتون بھی ہیں، آج میں آپ کو چھوڑ دوں گا، بھروسہ رکھے مجھ پر۔ دوراب کے کہنے پر عادل صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں رکنا محفوظ واقعی نہیں تھا۔ ایزل آ جاؤ، یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، عادل صاحب نے ایزل بیگم کی طرف آتے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا۔ حسنہ بھی اپنے والدین کو گاڑی سے اترتے دیکھ باہر نکلی۔ جب دوراب نے گاڑی کا بونٹ بند کیا اور اس کی نظر گاڑی سے نکلتے حسنہ پر جم سی گئی، اسے یہاں دیکھتے وہ حیران ہوا تھا، جو ریشمی دوپٹے کو سنبھالنے کی صحیح کرتے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ہوا کے دوش پر بال لہرا رہے تھے، آنکھوں پر سے چشمہ غائب تھا۔ اورنج کلر کی گھیردار فراک میں لبوں پر ڈارک ریڈ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ اپنے دوپٹے کو صحیح کر رہی تھی۔ دوراب کے دل نے اسے دیکھتے بیٹ مس کے، وہ پلک چپکائے بنا اسے دیکھتا گیا۔ حسنہ نے جیسے ہی سر اٹھایا، سامنے دوراب کو دیکھتے اسے بھی حیرت نے آن گھیرا۔ آپ یہاں؟ حسنہ نے دوراب کو دیکھتے حیرت سے استفسار کیا۔ دوراب اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور اپنی نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ عادل صاحب اور ایزل بیگم جو پاس ہی تھے، حسنہ کی آواز پہ انہیں اچنبا ہوا۔ کیا آپ دونوں جانتے ہیں بیٹا ایک دوسرے کو؟ عادل صاحب کے پوچھنے پر حسنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بابا، یہ یونی میں سینئر ہے میرے، دوراب نام ہے ان کا۔ حسنہ نے دوراب کا تعارف دیا۔ اوہ، یہ تو اچھی بات ہے، چلو آ جاؤ اب گاڑی میں، عادل صاحب کہتے گاڑی میں سوار ہوئے۔ ایزل بیگم بھی بیک سیٹ پر جگہ سنبھال گئی۔ سب کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ حسنہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتی ایزل بیگم کے پہلو میں براجمان ہوئی۔ دوراب نے سر جھٹکتے خود کو حسنہ کے حسن کے طلسم سے آزاد کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ویسے بیٹا آپ کی تربیت بہت اچھی کی گئی ہے، ورنہ آج کل کون کسی کی مدد کرتا ہے، ایزل بیگم نے دوراب کو دیکھتے اس کی تعریف کی۔ حسنہ نے اپنی ماں کی بات پر منہ بنایا، اسے اپنی ماں کے منہ سے دوراب کی تعریف سننا بالکل اچھا نہیں لگا۔ شکریہ آنٹی، بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنا کسی غرض کے مدد کر دیتے ہیں، مجھے تو حیرت ہے آنٹی آپ نے میری تعریف کی، ورنہ کچھ لوگ تو مجھے ذلیل انسان، چھچھورا اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ دوراب نے بیک مرر سے حسنہ کے چہرے کو دیکھتے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ حسنہ نے دوراب کو دیکھتے اپنی آنکھیں چھوٹی کی، وہ سمجھ گئی تھی اس کا اشارہ اس کی طرف ہے۔ اندھا ہوگا بیٹا وہ جو تمہیں یہ سب بول گیا، یا پھر تم سے جلتا ہوگا، ایسے لوگوں کے اندر ایسی خاصیت نہیں ہوتی نا، اسی لیے جلن میں بول دیتے ہوں گے۔ ایزل بیگم کی بات پر حسنہ کو پھندا سا لگا، اس کی ماں اسے اندھا بول گئی تھی۔ ایزل بیگم نے جلدی سے اس کی پشت رب کی۔ دوراب نے مسکراہٹ ضبط کرتے جلدی سے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لے پانی پی لیں،
दुराब के कहने पर हुस्ना ने उसके हाथ से पानी की बोतल तकरीबन झपटी थी और पानी पिया। शुक्रिया आपका। चुबाते हुए लफ्ज़ अदा करते उसने दुराब का शुक्रिया अदा किया। वो दुराब से जलेगी, उसकी माँ ये क्या भूल गई थी। हुस्ना का दिल चाह रहा था दुराब को जल्दी गाड़ी से धक्का दे जाए। दुराब ने अपनी मुस्कुराहट लफ्ज़ जब्त करते बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। दुराब की नज़रें बार बार भटक कर हुस्ना पर उठ रही थी। वो बार बार बैक मिरर से हुस्ना को देख रहा था जो फूले मुंह के साथ गाड़ी से बाहर देख रही थी। आदिल मेंशन के बाहर दुराब ने गाड़ी रोकी। आदिल साहब और एजल बेगम ने उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि हुस्ना चुपचाप अपने माँ बाप को देख रही थी जो दुराब पर सदके वारी हुए जा रहे थे। अगर उनको पता चल जाए कि इस गबर ने मुझे कितना डराया है, मुझसे अपने असाइनमेंट बनवाए हैं, तो प्यार करने की बजाय छित्तर लगाएगी। दांत पर दांत जमाए हुस्ना ने सोचा, लेकिन लबों से कुछ बोल नहीं पाए। अंदर आ जाते बेटा, कुछ खाकर चले जाते। एजल बेगम के कहने पर हुस्ना का दिल कि अपनी माँ को जल्दी से उस दुराब से दूर कर दे जो आंखों में शफकत और मोहब्बत लिए उसे देख रही थी। बहुत शुक्रिया आंटी, मैं आ जाते, लेकिन अभी मुझे जल्दी गांव जाना है, बस एक गिलास पानी मिल जाएगा। दुराब ने कहते एक नज़र हुस्ना को देखा जो लतालुक बनी खड़ी थी। हाँ बिल्कुल, चलो हुस्ना, दुराब के लिए पानी लेकर आओ। एजल बेगम के कहने पर हुस्ना ज़बरदस्ती मुस्कुराते अंदर की तरफ बढ़ी। एजल बेगम के हमरा आदिल साहब जो दुराब के साथ खड़े थे, उनके पास उनके ऑफिस से मैसेज मौसूल हुआ जो अर्जेंट फाइल उनसे मांग रहे थे। मैं आता हूँ बेटा, ज़रा अर्जेंट है, आदिल साहब कहते खुद भी अंदर बढ़े। दुराब सीने पर हाथ बांधे गाड़ी से टेक लगाए खड़ा पानी का इंतज़ार कर रहा था। असल में पानी से ज़्यादा उसे हुस्ना का इंतज़ार था। कुछ ही देर में वो पानी का गिलास पकड़े ज़रे लब कुछ बड़बड़ाती बाहर आए। दुराब उसके हिलते लबों की जंबिश देखते समझ गया वो उसे ही कोस रही है। हुस्ना पानी लेते उससे कुछ दूरी पर खड़ी हुई। जब दुराब ने उसे मुखातिब किया, तुमने चश्मा क्यों नहीं पहना? दुराब उसके हसीन चेहरे को देखते पूछ पड़ा। उन आंखों से ऐनक हटी थी तो ये आंखें कयामत ढाने लगी थी और उसका दिल उन आंखों में डूबने से लगा था। मैं घर में ज़्यादा चश्मा नहीं पहनती। हुस्ना ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते जवाब दिया, जबकि दुराब की बदलती आंखें वो अच्छी तरह महसूस कर रही थी। अच्छा है, यूनी में पहनती थी, अगर ना पहनती होती तो सबने उसकी इन गहरी काली आंखों का असीर हो जाना था। दुराब के दिल से आवाज़ गूंजी। पानी का गिलास पकड़ते वो हटाहट पानी पी गया। हुस्ना अपनी आंखें झुकाए खड़ी रही, जबकि बार बार कंधे से फिसलते दुपट्टे को भी संभाल रही थी। दुराब ने पानी पीते गिलास उसे वापस दिया। हुस्ना ने गिलास पकड़ते एक नज़र दुराब को देखा और जाने के लिए मुड़ी। अच्छी लग रही हो। दुराब के दिल में पनपते लफ्ज़ उसकी ज़ुबान पर आए। हुस्ना ने पलटकर उसे हैरत से देखा। क्या कहा? हुस्ना को लगा उसने सुनने में कोई गलती की है। वो उसकी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा अच्छी लग रही हो। दुराब ने एक बार अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। हुस्ना का दिल अलग लय पर धड़का। उसका सफ़ेद रंग अपनी तारीफ पर लाल हुआ। उसने बेसाख्त अपने बाल कान के पीछे किए। पलकें लर्ज से गए। दुराब ने उसकी लर्जती पलकों को बगौर देखा। शुक्रिया आपका। हुस्ना जवाब देती जल्दी से आगे बढ़ी और बिना पलटे घर में दाखिल हुई। दुराब की नज़रों ने उसकी नज़रों से ओझल होती पुश्त का पीछा किया। अच्छी लग रही थी चिशमिश। मुस्कुराते खुद से कहते अपने बालों में हाथ फेरा और गाड़ी में सवार होते गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ ली। हुस्न अपने कमरे में आती अपने गालों पर हाथ रख गई जो तप रहे थे। उस खबर को क्या हुआ था आज? दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया था? हुस्ना खुद से कहती अलमारी से अपने कपड़े लेते पलटने लगी जब उसकी नज़र आईने में जाहिर होते अपने अक्स पर पड़ी। उसका चेहरा लाल हो रहा था, सुर्ख कंधारी। ये कौन सी बड़ी बात है कि अच्छी लग रही हूँ मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। इनफैक्ट मैं अच्छी ही हूँ, बस अब मुझे इस खबर से दूर रहना होगा, बहुत दूर। अपने अक्स को देखती वो खुद से हम कलाम होती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दुराब अब की बार कोई 20वीं बार हुस्ना को कॉल कर रहा था, लेकिन एक भी कॉल उसने नहीं उठाई थी, जबकि अब उसका फ़ोन ही बंद हो गया था। दुराब ने तैश में आते पूरी कुव्वत से अपना मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा। आज यूनी में भी वो उसे देखते अपना रास्ता बदल गई थी और फिर वो यूनी में नज़र नहीं आई। दुराब ने ऑफ टाइम में उसे देखा था। वो उससे बात करने के लिए उस तक जा ही रहा था जब वो गाड़ी में बैठते उसकी नज़रों से दूर हो गई और दुराब को अपनी ये नज़रअंदाजी तैश दिला रही थी। वो यूनी से आते बार बार उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसकी समझ से बाहर था कि आखिर क्यों वो उसे इस तरह नज़रअंदाज कर रही है। चिश्मिश अच्छा नहीं कर रही तुम। अपने पास पड़ा तकिया उठाते ज़मीन पर फेंकते हुस्ना को तसव्वुर में लाते दुराब ने दांत पीसते हुए कहा, और फिर वक्त देखते वो रात के खाने के लिए नीचे चला गया। पूरा दिन हुस्ना से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। एक अलग सी बेचैनी सी थी जिसने उसके सीने में सर उठाया था। हुस्ना ने बिरयानी खाते एक नज़र मोबाइल पर देखा जहां फिर से दुराब की कॉल आ रही थी।
ایک دل بول رہا تھا کہ کال اٹھا لے، جبکہ ایک طرف خوف بھی تھا کہ اپنی چلتی زبان کے جوہر کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، جبکہ اس کی بدلتی نگاہیں تعریفی جملہ اور اپنے دل کا کانوں میں بجنا بھی اسے گریز برتنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب دراب کالز کرنے سے باز نہ آیا تو تنگ آتے حسنہ نے اپنا موبائل ہی بند کر دیا۔ نہ جانے خبر کو ہوا کیا ہے، میرے خیال سے آج فری منٹس مل گئے ہوں گے تبھی کال پر کال کیے جا رہا ہے۔ منہ بناتے کہتی اس نے بریانی کا ایک اور نوالا لیا، جبکہ دل ہمک ہمک کر کہہ رہا تھا کہ ایک بار بات کر لے۔ میں تو نہیں اٹھاؤں گی کال، ایک بولے گا تو 10 میرے منہ سے سننی پڑیں گی اور پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ دل کی بات پر جیسے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر کاندھے اچکا کر بریانی سے انصاف کرتی وہ LID پر فلم دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آخر حسنہ بھی ٹینشن کو دماغ پر حاوی نہیں کرتی تھی۔ دراب نے حسنہ کے کلاس گراؤنڈ پر جگہ اسے تلاش کیا تھا، لیکن وہ اس سے کہیں نظر نہیں آئی۔ بس ایک کینٹین رہتی تھی جہاں اس نے حسنہ کو نہیں ڈھونڈا تھا۔ دراب نے سخت چہرے کے ساتھ اپنے قدم کینٹین کی طرف بڑھائے۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، نہ اس سے بات کر رہی تھی، حتیٰ کہ اسے دیکھتے وہ راستہ بدل لیتی تھی اور دراب یہ سب دیکھتے اپنے طیش پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہ جاتا تھا۔ لیکن آج وہ کسی صورت حسنہ کو نہیں چھوڑنے والا تھا، آج وہ اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دراب نے جیسے ہی کینٹین میں قدم رکھا، سامنے نظر آتا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے لال ہوتی آنکھوں سے سامنے نظر آتا منظر دیکھا، جہاں حسنہ ایک ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور اس کی کلاس کا لڑکا اسے کیک کھلا رہا۔ آس پاس اور بھی اسٹوڈنٹ تھے جو تالیاں بجاتے حسنہ کو برتھ ڈے وش کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھتے دراب کو سینے میں شدید جلن کا احساس ہوا۔ اسے لگا کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی اڈیل دیا ہو۔ اگلے ہی پل وہ تیز قدم بڑھاتا حسنہ تک آیا۔ حسنہ کی کلائی ایسے سخت گرفت میں لیتے وہ اسے لیے کینٹین سے باہر نکلا۔ وہ جو سب حسنہ کی پری برتھ ڈے منانے کے لیے کینٹین میں جمع ہوئے تھے حق دگ سے رہ گئے دراب کی اس حرکت پر۔ حسنہ کی سالگرہ 3 دن بعد تھی اور اس انہی کا دن آف تھا، اسی لیے سب بات سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اپنے ہاتھ پر دراب کی سخت گرفت محسوس کرتے حسنہ جھٹ پٹائی۔ اس نے اپنا ہاتھ دراب کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی گرفت مزید سخت کرتے اسی لیے ایک بند کلاس میں داخل ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ مجھے باہر جانا ہے۔ دراب کو کلاس کا دروازہ بند کرتے دیکھ حسنہ جی جان سے کانپی تھی، پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتے وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ جب دراب نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے دیوار سے لگایا، اس کے طرف میں دونوں ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ حسنہ نے خوف سے اسے دیکھا جو اس کے انتہائی پاس کھڑا تھا۔ دوپٹہ سر پہ کیوں نہیں ہے تمہارا؟ حسنہ کے گلے میں جھولتے دوپٹے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے دراب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حسنہ کے ماتھے پر 2 ننھے سے بل اجاگر ہوئے، جب کتنی نزدیکی پر اس کے پہلو میں ساکت پڑا دل تیز دھڑکا۔ وہ ایسے میں نے سر پر نہیں لیا، حسنہ نے اٹکتی آواز میں کہا۔ اس لڑکے کے ہاتھ سے کیک کیوں کھا رہی تھی تم؟ جانتی نہیں ہو یا کم عقل ہو جو اس لڑکے کے اتنے پاس کھڑی تھی؟ چپتا وہ لہجہ تھا دراب کا یہ کہتے ہوئے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ ابھی وہ خود بھی اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میری سالگرہ ہے اسی لیے، اور آپ بھی تو میرے پاس کھڑے ہیں، حسنہ نے دراب کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، لیکن زبان لرزی۔ دراب نے اس کی بات پر اپنے لب بھینچے۔ یہ لڑکی اس کے سر پر سوار ہونے لگی تھی۔ میری بات الگ ہے حسنہ، دراب نے سخت لہجے میں اسے ڈپٹا۔ اتنی نزدیکی پر اس کا دل بھی تیز دھڑکا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کے ہر نقش کو حفظ کرنے لگا جب اس کی اگلی بات پر دراب کو لگا جیسے اس کے سر پر کمرے کی چھت آ گری ہو۔ کیوں؟ آپ لڑکے نہیں ہیں؟ دراب کی بات پر اس کے فراٹے بھرتی زبان تیزی سے چلی۔ دراب کے چہرے پر مزید سختی چھائی۔ اس نے سرد آنکھوں سے حسنہ کو دیکھا جسے خود کو بھی اپنے لفظوں کا اندازہ ہوا تو اپنی زبان دانتوں کے بیچ دبا گئی۔ دراب نے اس کی حرکت دیکھتے اپنے تیز دھڑکتے دل کو قابو کیا۔ سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ دراب کے چہرے کو دیکھتے منمناتی آواز میں حسنہ نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے کہا، کچھ زیادہ ہی نہیں تمہاری ٹنگ سلپ ہوتی؟ اس کے چہرے پر مزید جھکتے اس کے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں میں دیکھتے دراب نے اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا معصوم چہرہ سامنے تھا، وہ کیسے غصہ ہو سکتا تھا؟ سارا غصہ زائل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ حسنہ کو اپنا دل پسلیوں سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ دراب کا چہرہ انتہائی نزدیک دیکھتے وہ بھی یکٹک دراب کی کنچی آنکھوں میں دیکھتے گئی۔ جب دراب کی بات پر وہ ہوش میں آئی، مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو چشمش؟ دراب نے اصل بات اس کے سامنے رکھی۔ حسنہ نے دراب کی بات سنتے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں۔ میں تو نہیں کر رہی آپ کو نظر انداز، آپ کو غلط فہمی۔
حسنہ صرف سچ سننا ہے مجھے، تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، یہ بات تم خود بھی بخوبی جانتی ہو، مجھے وجہ بتاؤ۔ دوراب کا لہجہ سرد ہوا، وہ اس کی بات کاٹتے بولا تھا، اپنی زبان کی وجہ سے۔ میری یہ زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہتی، میں آپ کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دوں گی اور پھر کوئی اور سزا میرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، اسی لیے مصیبت میں پڑنے سے اچھا ہے جس کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس سے دور ہو جاؤ۔ حسنہ نے بغیر سانس لیے کہتے آخر میں گہری سانس بھرتے دوراب کو دیکھا، جب اس کی طرف اپنے ہاتھ بتائے، ایک ہاتھ اپنے چہرے پر اور ایک سینے پر رکھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اصل بات اسے بتانا پڑی تھی کہ اسے اپنے دل کی بدلتی حالت اور اس کی نظروں کے بدلتے زاویے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ دوراب نے ایک نظر حسنہ کی معصوم شکل کو دیکھا اور پھر اسے سمجھ نہیں آیا اس کی بات پہ ہنسے یا غصہ کرے۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ تو میں مصیبت ہوں؟ دوراب نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے ابروچ چکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن آپ کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ حسنہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے اس کی تصحیح کی۔ ادھر آؤ۔ دوراب نے حسنہ کو اپنے پاس اپنا کان لانے کا اشارہ کیا۔ حسنہ نے اجنبی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی دائیں طرف آتے اپنا چہرہ اوپر کرتے جیسے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ دوراب خان حسنہ عادل کو مصیبت میں پڑنے نہیں دے گا، بلکہ اس پر آتی ہر مصیبت سے لڑ جائے گا۔ اسے حسنہ عادل کی فراٹے بھرتی زبان پسند ہے۔ حسنہ عادل کے بولے گئے لفظوں پر اسے غصہ نہیں آتا، نہ اسے برا لگتا ہے۔ تو حسنہ اپنے دل سے یہ بات نکال دے کہ دوراب خان کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آئے گی۔ دوراب خان ایک دیوار کی طرح اس کے آگے کھڑا ہے، تم تک آنے والی ہر مصیبت کو پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ حسنہ کے کان میں جھکتے گمبھیر لہجے میں کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ حسنہ اس کی سرگوشی پر سن ہوئی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے بولا کیا ہے۔ اس کا دل کیوں دوراب کی سرگوشی پر تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اور آپ ایسا کیوں کریں گے؟ حسنہ کے سوال نے دوراب کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ اس سوال کا جواب تو دوراب کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ کشمکش میں ڈوبا تھا۔ دوستی کے لیے، آج سے، ابھی سے تم میری دوست ہو۔ دوراب کی زبان پر جو آیا وہ کہہ گیا۔ حسنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، وہ ساکن کھڑی رہی، اس کی رضا جانے بنا مقابل اسے اپنی دوست بنا گیا۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی مقابل کے لفظوں کے زیر اثر کھڑی رہتی، جب دوراب کی اگلی بات پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ اب مجھے نظر انداز مت کرنا چشمش، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک آخری گہری نظر حسنہ پر ڈالتے دوراب نے اپنے لفظوں میں سختی لاتے کہا اور اسے گمسم کھڑے دیکھ مسکراہٹ ضبط کرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ حسنہ وہی گمسم کھڑی رہی، لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی۔ یکدم احساس ہوا کہ وہ اس بند کلاس میں اکیلی ہے۔ ڈر سے اس کی آنکھیں پھیلی، خالی اور بند جگہوں پر بھوت ہوتے ہیں۔ آئے اللہ، پلیز مجھے بچا لے، خود سے کہتی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے باہر نکلتے گراؤنڈ کی طرف تیز قدموں سے بڑھی تھی۔ دل کچھ خوف تو کچھ دوراب کی سرگوشی کی وجہ سے تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے جانا ہوگا حفصہ، بابا کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ حسنہ عزت بیگم کی کال سنتے جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتے اپنے دوست سے مخاطب ہوئی۔ چہرے پر بلا کا تفکر پھیلا ہوا تھا، حالانکہ گھبرانے کی بات نہیں تھی۔ عادل صاحب کا محض بی پی شوٹ کر گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہو اٹھی تھی۔ پر حسنہ کیسے جاؤں گی تم؟ کیا ڈرائیور انکل آئے ہیں؟ حفصہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں رکشے میں چلی جاؤں گی یار، تم دیکھ لینا سب کچھ، مجھے نوٹس وغیرہ بھیج دینا۔ حسنہ پریشان چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی یونی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھائی۔ دوراب جو اسے گراؤنڈ میں بیٹھا دیکھ اسی کے پاس آ رہا تھا، اسے تیز رفتاری سے باہر جاتے دیکھ اس کے قدموں میں بھی تیزی آئی۔ کہاں جا رہی ہو حسنہ؟ دوراب نے تیزی سے باہر جاتے ہوئے حسنہ کا بازو پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا۔ حسنہ پلٹتے اس کے سینے میں سمائی، اس کے ہاتھ دوراب کے چٹانی سینے پر آن ٹھہرے، جبکہ اپنے سینے سے لگے اس نازک گداز وجود کو محسوس کرتے دوراب کے دل کی دنیا تہو بالا ہوئی۔ حسنہ نے سرخ رنگت کے ساتھ دوراب کو دیکھا جو اپنی کنچھی آنکھوں میں نرمی کا عنصر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوراب کی بولتی آنکھیں بہت کچھ بول رہی تھیں، جسے فی الوقت حسنہ سمجھنے سے قاصر تھی، البتہ اتنی نزدیکی پر اس کے رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ دوراب نے اس کی سرخیاں بکھیرتے چہرے کو دیکھتے اس کا بازو اپنی گریب سے آزاد کیا۔ حسنہ جلدی سے دور ہوتی اپنا چشمہ ٹھیک کر گئی۔ میں ہاسپٹل جا رہی تھی، اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے حسنہ نے جواب دیا۔ کیوں، خیریت؟ دوراب نے اس کی پلکوں کے رقص کو بغور دیکھتے پوچھا، جو کبھی اس کی آنکھوں پر بچھ کر اس کی سیاہ آنکھوں کو چھپا جاتی تو کبھی انہیں بھی پردہ کر جاتی۔ بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک، حسنہ کے جواب میں دوراب نے اس بات میں اس طرح ہلایا۔ اوکے، 1 منٹ، تم یہیں رکو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں، میرے ساتھ چلنا، اکیلے جانا صحیح نہیں ہے۔ دوراب کے کہنے پر حسنہ نے ایک طرف دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ اس خبر کو ہوا کیا ہے؟ نرم لہجہ،
اس کی اتنی فکر حسنہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یاد آیا کہ وہ تو اسے اپنا دوست قرار دے گیا تھا، تو یہ مہربانی اسی لیے تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، نفی میں سر ہلاتے اس نے دراب کو لب بھیجنے پر مجبور کیا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے چشمش، بتایا ہے آ رہا ہوں میں۔ خبردار جو یہاں سے قدم بڑھائے، میرے آنے تک یہیں کھڑی رہنا۔ دراب کا لہجہ بدلا، کیونکہ یہ لڑکی اس کے نرم لہجے میں کی جانے والی بات پر عمل کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے لہجے کو سخت کیا۔ حسنہ نے منہ بسوڑتے اس کی طرف دیکھا۔ دراب اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے یونی کی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ غبر کہیں کا، میں وہی بولوں، میٹھا لہجہ اس انسان کا، اور وہ بھی میرے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کڑوا کریلا۔ منہ بناتے وہ دراب کو کوسنے میں لگی ہوئی تھی جب اس کے پاس 2 بائک سوار رکے جنہوں نے چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا۔ اے لڑکی، جلدی سے ساری چیزیں نکال، پیسہ، موبائل، سب۔ اس میں سے ایک نے گن نکالتے اس کا رخ حسنہ کی طرف کرتے جلدی سے کہا۔ حسنہ کی سیاہ آنکھوں میں خوف کی رمق ابھری۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دراب کو تلاشنا چاہا لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ شدت سے اس کے آنے کی دعا کی۔ دیتی ہے یا ماروں گولی؟ چور کے کہنے پر حسنہ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اب گن لوڈ کرتے اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ دیتی ہوں نا، گولی کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیار سے مانگتے تو بھی دے دیتی، پیارے ڈکیت بھائی۔ روتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اپنا موبائل نکالنے لگی۔ موبائل جلدی سے ڈکیت نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ حسنہ نے لب بھینچے اس کی طرف دیکھا جو اس کا نیا موبائل اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا، جو اسے عادل صاحب نے گفٹ کیا تھا۔ اسے دراب پر غصہ آیا جو گاڑی لینے نہیں بنانے چلا گیا تھا شاید۔ پیسے بھی نکال، اور یہ چین بھی، سخت لہجے میں کہتے اس نے حسنہ کی گردن میں پہنی چین کو دیکھتے کہا، جو سونے کی تھی۔ عادل صاحب نے اس کی سالگرہ پر اسے گفٹ دیا تھا۔ یہ پیسے لے لو لیکن یہ چین میں نہیں دوں گی، یہ میری ہے لالچی انسان۔ اتنا مہنگا میرا فون لے لیا ہے اور کم از کم 5,000 روپے ہیں وہ، اتنے میں بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ پٹر پٹر اس کی زبان چلتی غلط جگہ پر اپنے جوہر دکھا گئی۔ سالی، دینا تو پڑے گا تجھے۔ وہ لڑکا گالی بکتے اپنا ہاتھ حسنہ کی طرف بڑھانے لگا۔ حسنہ نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کی۔ ابھی وہ حسنہ کو ہاتھ لگاتے اس سے پہلے ہی تیز رفتاری سے گاڑی آتے اسے ٹکر مارتے زمین پر گرا گئی تھی۔ حسنہ نے گاڑی کی آواز پر اپنی بھیگی آنکھیں کھولی تو سامنے دراب کو سرخ چہرہ، بھینچے جبڑے اور تنی ابرو سمیت دیکھتے اس کے دل میں سکون اترا۔ وہ بھاگتی اس کا بازو تھام گئی۔ دراب نے ضبط سے اس کے بہتے آنسو دیکھ کر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیتے اسے اپنی پشت کے پیچھے چھپایا۔ حسنہ کو اس کی موجودگی میں محفوظ ہونے کا احساس ہوا۔ لڑکے ہوشیاری نہیں ورنہ گولی مار دوں گا میں۔ وہ لڑکا زمین سے اٹھتے کامتے ہاتھوں سے گن دراب کی طرف کرتے بولا۔ دراب نے اپنی گردن جھٹکتے اس کی طرف دیکھا جو عمر میں چھوٹے تھے تو وہ خان تھا۔ ہتھیاروں سے بچپن سے اس کی دوستی تھی۔ اس لڑکے کے گن پکڑنے کے انداز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچے کھلاڑے ہیں۔ دراب نے آگے بڑھتے اس لڑکے کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ دے مارا۔ اس لڑکے کو دن میں تارے نظر آئے جب دراب نے اس کے ہاتھ سے گن لیتے دوسرے والے کی گال پر بھی ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہاں تو کون کس کو گولی مارے گا؟ سرسراتے لہجے میں دراب نے پوچھا۔ حسنہ تو حیرت سے پہلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو بڑی مہارت سے گن کے اندر سے گولیاں نکال رہا تھا۔ بھائی معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لے اس لڑکی، بہن بہن بول۔ ہاتھ کیسے بڑھایا اس کی طرف؟ لڑکے کے حسنہ کو لڑکی کہنے پر دراب سرد آواز میں گویا ہوا۔ اس کا سرد لہجہ سنتے وہ دونوں لڑکے باقاعدہ رونے لگے جبکہ حسنہ اس کے لفظ سنتے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کر رہی تھی۔ بھائی معاف کر دیں، بہن آپ بولے نا بھائی کو، ہم تو آج پہلی بار نکلے تھے ڈکیتی کرنے، آپ نظر آئیں تو آپ کا معصوم چہرہ اور موٹے موٹے گال دیکھتے ہم آپ کو لوٹنے آ گئے کہ معصوم ہے، آسان شکار ہے۔ اس لڑکے نے حسنہ کو دیکھتے کہا۔ اس کے موٹے موٹے گال کہنے پر حسنہ نے اپنے گالوں کو ہاتھ لگایا۔ بس اس کے گال ہی تو تھے ورنہ وہ موٹی کہاں تھی؟ دراب ذرا ایک اور تھپڑ لگائیں اسے، مجھے موٹی بول رہا ہے۔ حسنہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے دراب سے کہا۔ ہاں اور معصوم بھی۔ دراب جو معصوم لفظ سنتے ٹھٹک گیا۔ بولتا آگے بڑھنے لگا جب حسنہ نے اسے تندو تیز نظروں سے گھورا۔ میں معصوم نہیں ہوں دراب، حسنہ نے اس انداز میں دراب کے سامنے آتے کہا جیسے اگر جواب اس کی پسند کا نہ آیا تو وہ دراب کو کچا چبا جائے گی۔ معصوم لفظ کی بے حرمتی یا چشمش یہ تمہاری زبان کے جوہر کوئی سن لے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ دراب کے جواب پر حسنہ تل ملا اٹھی۔ وہ دونوں لڑکے ہاتھ جوڑے کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو اب ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے۔ انہیں اب افسوس ہوا تھا کیا ضرورت ہے اکیلی لڑکی کو دیکھتے چوری کرنے کے لیے آنے کی۔ تم دونوں سامنے آؤ ادھر۔ حسنہ نے ان دونوں لڑکوں کو سامنے آنے کو بولا۔ دراب نے سینے پر ہاتھ باندھے اس کا لال چہرہ دیکھا۔ وہ دونوں لڑکے تابیداری سے اس کی بات مانتے سامنے آئے۔ اب غور سے دیکھو مجھے، میں معصوم نہیں ہوں کیا؟ حسنہ نے اپنے چہرے پر معصومیت سے جان دونوں لڑکوں سے پوچھا جو جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئے۔
دراب نے سخت نظروں سے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا جو عمر میں چھوٹے تھے لیکن حسنہ کے کہنے پر اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ دراب کو شدت سے جلن کا احساس ہوا، دل جل سا اٹھا۔ خبردار جو اسے دیکھا، نظریں نیچی کرو دونوں۔ دراب نے سخت لہجے میں گن سے ان دونوں کو نظریں نیچے کرنے کو کہا۔ کیوں کروں؟ ہاں کیونکہ وہ سچ بتا دیں گے۔ تم دونوں ذرا ان کو دیکھو، دیکھو ذرا غور سے، لگتے ہیں نا خبر، سڑیل کڑوے کریلے اکڑو۔ حسنہ تو اس کے کہنے پر بھر بھر جل اٹھی تھی۔ کمر پر لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ رکھتے پہلے دراب کو دیکھتے کہا، پھر ان دونوں لڑکوں کو حکم دیا جنہوں نے دراب کو دیکھتے اس کے چہرے پر چھائے سختی کو دیکھتے فوراً سے حسنہ کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ دراب نے سخت نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جبکہ حسنہ فتح مندی سے مسکرا اٹھے۔ شاباش، یہ پیسے اب تم دونوں رکھو، بس میرا موبائل مجھے دے دو۔ لڑکے کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے وہ دراب کی طرف بڑھے۔ اس کی قمیض کی جیب سے اس کا والیٹ نکالتے اس نے اس میں سے سارے پیسے نکالتے ان دونوں لڑکوں کی طرف بڑھائے۔ دراب ہانک بھرے اس کی طرف دیکھے گیا، حیرت کے مارے لب واہ ہوئے۔ اس کے والیٹ میں اس وقت 20,000 موجود تھے جو وہ بنا پوچھے بڑے حق سے نکالتے ان لڑکوں کو دے گئی تھی۔ چلے جلدی ہاسپٹل جانا ہے۔ دراب کے واہ ہوئے ہونٹوں کو ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے بند کرتے کہتے وہ مسکراتے ہوئے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دراب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو اب گاڑی میں بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ کی بیوی بہت پیاری ہے، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے اور خوش رکھے۔ بہت معصوم بیوی ملی آپ کو، ورنہ چوروں کو کوئی انعام تو دیتا نہیں آج کل سوائے مارنے کے۔ وہ دونوں لڑکے دراب کو دعائیں دیتے اس کے ہاتھ سے گن نکالتے بائک پر سوار ہوتے وہاں سے 9-11 ہوئے، جبکہ دراب تو بیوی لفظ پر اٹک گیا تھا۔ دور کہیں مستقبل کے لمحے اس کی آنکھوں میں لہرائے۔ وہ کچن میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی اور وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ عروہ، مروہ، آہل، ساحل اور سہیل، اس کے پیارے پیارے بچے، اور پیاری پیاری بیگم جو اپنے ہاتھ سے بنے مزیدار کھانے کھلاتی اور محبت سے اسے سرو کر رہی تھی۔ حسنہ نے موبائل سے نظریں ہٹاتے دراب کو دیکھا جو وہیں کھڑا تھا۔ دان پیستے اس نے ہارن بجایا۔ دراب ہارن کی آواز پر گڑبڑا کر حال میں لوٹا۔ پلٹتے حسنہ کو دیکھا جو ہاتھ سے چلنے کا کہہ رہی تھی۔ چشمش میری بیوی اور میرے 5 بچے، واللہ حبیبی، انشاءاللہ انشاءاللہ، زیر لب کہتا اس کا چھوٹا سے کہکا گونجا۔ حسنہ نے حیرت سے اسے ہنستے دیکھا۔ دماغ سٹک گیا غبر کا، پیسوں کا غم لگ گیا شاید۔ حسنہ نے اسے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور موبائل میں مصروف ہو گئی، جبکہ دراب مسرور سے اپنا مستقبل سوچ رہا تھا اپنے چشمش اور 5 بچوں کے ساتھ۔ چند ماہ بعد بیڈ پر کتابیں پھیلائے براجمان حسنہ یوں تو بظاہر پڑھائی میں غرق رہی تھی، لیکن حقیقتاً وہ سوچوں کے تسلسل میں کھوئی آس پاس سے بالکل بیگانہ تھی۔ سوچوں کے سارے دھاگے محض ایک شخص کی دانت سے جا الجھے تھے اور وہ تھا دراب خان۔ ان دونوں کی دوستی کو 5 ماہ کا طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ اس طویل عرصے میں حسنہ کو ادراک ہو گیا تھا کہ یہ محض دوستی نہیں، اسے دراب کی توجہ، اس کی فکر، اس کی نرمی اور اس کی جلن بھا رہی تھی۔ وہ اسے دل دے بیٹھی تھی اور اس بات کا پختہ یقین رکھتی تھی کہ اس کے احساسات ایک طرفہ نہیں ہیں۔ دراب کے دل میں بھی انہی احساسات کا پہرا ہے جو اس کے دل میں ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں، اور یہی یقین اس کی روح کو سرشار کر گیا تھا۔ دفتن دروازہ ناک ہونے کی آواز اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑتے اسے ہوش میں لے آئے۔ آ جائیں۔ سٹپٹاتے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے حسنہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کی اجازت ملتے ہی عادل صاحب اور ایزل بیگم اندر آئے۔ لگتا ہے ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ عادل بیگم اس کے سامنے پھیلی کتابوں کو دیکھتے دھیما سا مسکرائے۔ حسنہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ڈسٹرب کیا کرنا جب اس کا دھیان ہی کتابوں میں نہ تھا؟ بالکل بھی نہیں بابا، لبوں پر ازلی مسکان سجائے کہتے حسنہ نے اپنے ارد گرد بیٹھتے اپنے والدین کو باری باری دیکھا۔ پرفیکٹ، ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ دراصل ہمیں آپ کو اپنے ایک فیصلے کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری رضا میں راضی ہوں گے۔ عادل صاحب نے بات کی تمہید باندھی۔ حسنہ کی نگاہوں میں سوال امڑ آیا۔ دل بھی زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو غلط تھا۔ بولے بابا۔ انہیں خاموش دیکھ اس نے بتابی سے دریافت کیا۔ ہم نے آپ کا نکاح طے کر دیا ہے حسنہ، اگلے جمعے آپ کا نکاح اور رخصتی ہے ہمارے پسند کردہ لڑکے کے ساتھ۔ عادل صاحب کے لفظ بجلی کی مانند حسنہ کے سر پر گرے تھے۔ اس کی کھلتی رنگت پل میں مرجھائی، زوروں سے دھڑکتا دل ساکن ہوا۔ کہ کیا کہا بابا؟ یوں لگا مانا اس کی سماعتوں نے سننے میں کوئی غلطی سرزد کی ہو۔ ایزل بیگم اور عادل صاحب کے مابین نظروں کا تبادلہ ہوا۔ بیٹے، اگلے جمعے آپ کی شادی ہے
ہمارے پسند کردہ لڑکے سے۔ تمام انتظامات ہو چکے ہیں، بس آپ اپنی والدہ کے ہمراہ جاتے اپنا لباس اور ضروری چیزیں لے آئیں۔ اس کے بے یقین تاثرات عادل صاحب نے دیکھ کر بھی اندیکھے کیے تھے۔ حسنہ کو لگا وہ سانس نہ لے پائے گی۔ اس کے والدین نے اس سے پوچھے بنا، اس کی رائے جانے بنا اس کا رشتہ طے کر چکے تھے۔ نہ صرف رشتہ طے بلکہ وہ شادی کی تاریخ تک مقرر کر چکے تھے۔ وہ والدین جو گھر میں سجاوٹ کی اضافی چیز لاتے وقت بھی اس کی رائے جاننا ضروری سمجھتے تھے۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ یوں ایک ہفتے قبل آپ دونوں نے میری رائے میری رضا تک جاننی ضروری نہیں سمجھی؟ مارے بے یقینی اس کی زبان سے لفظ بے ربطگی کے عالم میں ادا ہوئے۔ ہاں، کیونکہ ہم جانتے ہیں تمہارا فیصلہ وہی ہوگا جو ہمارا ہوگا، ایزل بیگم نے عام سے لہجے میں کہتے حسنہ کا دل چکنا چور کیا۔ ابھی تو محبت کی سیڑھی پر قدم رکھا اور پہلا قدم ہی ڈگمگا گیا تھا، اور اگر میں انکار کر دیتی؟ نظریں جھکائے اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی دونوں سے مخفی رکھنی چاہی۔ ناممکن۔ اور ویسے بھی دیسی گھروں میں لڑکیوں کی رضا کی اتنی اہمیت ہوتی بھی نہیں، ہوتا وہی ہے جو بڑے چاہیں۔ اب تم پڑھائی کرو۔ آ جائیں عادل، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں۔ ایزل بیگم بیڈ سے اٹھتے عادل صاحب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتی کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ عادل صاحب نے ایک محبت پاش نظر ہنوز سر جھکائے بیٹھی حسنہ پر ڈالتے قدم ان کی تقلید میں بڑھائے، جبکہ حسنہ اس سے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا تو اس کی رضا اہمیت کے حامل ہی نہ تھی۔ آخر کب اور کیسے اس کے والدین کی سوچ اس قدر پسپائے کو چھو گئی، اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے وہ کب سے رکے آنسوں پر مزید ضبط نہ کر پائے۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ زاروں قطار قسمت کی اس ستم ظریفی پر ماتم کرنا ہوئی جس نے اس کی محبت کی داستان کا آغاز ہی اختتام میں بدل دیا تھا۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی حسنہ کی متلاشی نگاہوں نے دوراب کو تلاشنا چاہا۔ تمام رات تکلیف، اذیت اور آنسوں میں گزارتے وہ اس حتمی فیصلے پر پہنچی تھی کہ وہ دوراب سے محبت کا اظہار کرتے، اس کا ساتھ پاتے اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لے گی۔ ایک آخری کوشش تو لازم تھی، مکمل شکست قبول کرنے سے قبل۔ گراؤنڈ اور راہداری میں دوراب کو نہ پاتے حسنہ کے قدم کینٹین کی جانب بڑھے۔ کینٹین میں قدم رکھتے ہی اس کی گرفت اپنے کاندھے پر لٹکے بیگ کی اسٹرپ پر مضبوط ہوئی۔ سامنے نظر آتا منظر اس کی تکلیف اور اذیت میں مزید اضافہ کر گیا۔ اسے شدید جلن سینے میں سر اٹھاتی محسوس ہوئی۔ اس کی نظروں کے عین سامنے دوراب ایک لڑکی کے ہمراہ بیٹھا، اس سے خوشگپیوں میں مصروف، اونچے اونچے کہہ کے لگاتا حسنہ کو جلا کر خاکستر کر گیا۔ حسنہ تیز قدم بڑھاتے اس تک آئے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے دوراب۔ ٹیبل پر ہاتھ زوروں سے مارتے حسنہ نے کھا جانے والی نظروں سے دوراب کو دیکھا۔ دوراب نے چہرے پر ناگواری سجائی۔ میں مصروف ہوں فی الوقت، بعد میں۔ دوراب ماتھے پر بل دیے سنجیدگی سے بولا۔ حسنہ کو دھچکا سا لگا، اس کے چہرے پر سجی ناگواری اور لہجے میں بے پناہ اعتنائی دیکھتے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے بات کرنی ہے دوراب، دان پیستے ضبط سے کہا۔ دوراب نے آنکھیں میچ کر کھلتے کرسی سے پشت دکھائی۔ بولو۔ احسان کرنے والا انداز تھا دوراب کا۔ اکیلے؟ حسنہ کو اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو تیش بھری نگاہوں سے گھورتے لفظ پر زور دیا۔ دوراب کے پہلو میں براجمان لڑکی حسنہ کی طور اور تیور دیکھ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حسنہ نے جگہ سنبھالتے خود کو تیار کیا۔ دوراب، وہ مما بابا نے میری شادی طے کر دی اس جمعے کو۔ حسنہ کے حلق سے پھنستی پھنستی آواز برآمد ہوئی۔ ساتھ مقابل کے متوقع رد عمل کو سوچتے دل لرزا بھی۔ تو دوراب سینے پر ہاتھ باندھے کندھے اچکاتے کہتا حسنہ کے خوف کو بے یقینی میں بدل گیا۔ حسنہ کو اس رد عمل کی مقابل سے توقع نہ تھی۔ بے یقینی کو پرے رکھتے اس نے سر جھٹکتا۔ میری رضا نہیں شامل اس شادی میں دوراب۔ ماما بابا نے مجھ سے میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ میں تو اس وقت کے انتظار میں تھی جب میں آپ سے محبت کا اظہار کرتے انہیں ہماری بابت بتاتی، انہیں بتاتی کہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بدلا دوراب، آپ میرا ساتھ دیں، میں بابا اور مما کو آپ سے ملواتی ہوں۔ یقیناً وہ آپ سے ملنے کے بعد اس شادی کو روک دیں گے اور ہم شادی۔ حسنہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتے دوراب کے تاثرات کو مکمل نظر انداز کرتی اپنی روح میں کہہ رہی تھی کہ دوراب نے اس کے لفظوں پر کف لگایا۔ ایک منٹ، تمہیں کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے دوراب نے آنکھیں سکیڑے انتہائی حیرانگی سے دریافت کیا۔ حسنہ کو خاموشی نے آن گھیرا۔ دوراب کے چہرے پر چھائے ناقابل فہم تاثرات دیکھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ فکر،
توجہ وہ کپکپاتے لبوں سے بمشکل کہہ رہی تھی کہ دراب ایک بار پھر اس کی بات کاٹ گیا۔ وہ سب محض اس لیے کہ تم میری دوست تھی، محبت تم سے نہیں یار، میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور جب محبت ہی نہیں کرتا پھر تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کا سامنا کرنا نیور۔ یہ تمہارا میس ہے حسنہ، اس سے تم خود ہی نکل سکتی ہو، بلکہ شادی سے منع کیوں کرنا؟ تمہارے والدین نے تمہارے لیے اچھا ہمسفر ڈھونڈا ہوگا۔ وہ کہتا چلا جا رہا تھا اور حسنہ کی آنکھیں نم ہوتی اس کے سرخ و سفید بھولے آرز کو بھگو رہی تھی۔ وہ ہمسفر اچھا ہوگا لیکن وہ آپ نہیں ہوں گے دراب، مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ انتہائی دھیمی آواز میں احتجاجاً بولی۔ دراب نے لب بھینچے نفی میں سر ہلایا۔ اور مجھے تم سے محبت نہیں ہے حسنہ، بہتر یہی ہے جہاں تمہارے والدین کہتے ہیں وہیں شادی کرو۔ تم جسے محبت کہہ رہی ہو وہ جاذبیت بھی ہو سکتی ہے، وقتی کشش یا پسندیدگی۔ دراب سنجیدگی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھتا چلا گیا۔ حسنہ کو دراب کے یہ لفظ تھپڑ کی مانند اپنے عارض پر پڑتے محسوس ہوئے۔ وہ اس کی محبت کو جاذبیت کا نام دے گیا تھا، وقتی کشش کہہ گیا تھا، اور وہ کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ قبل اس کی کینٹین میں موجود تمام طلبہ اس کی جانب متوجہ ہوتے، وہ اپنے آنسوں سے بھیگی عارض ہاتھ کے پش سے صاف کرتی کینٹین سے نکلتی چلے گئے، اس بات کا ارادہ باندھے کہ وہ چپ چاپ اپنے والدین کی پسند کو قبول کرتے اس محبت کو واقعی جاذبیت میں بدل ڈالے گی۔ سفید اور گلابی امتزاج کے خوبصورت غرارے میں ملبوس وہ عادل صاحب کا ہاتھ تھامے سہج سہج کر قدم اٹھاتی اسٹیج تک بڑھ رہی تھی۔ گھنیری پلکیں جنہیں آج مسکارے کی مدد سے مزید اجاگر کیا گیا تھا بھوری نگاہوں پر پہرا ڈالی ہوئی تھی، گلابی کٹاودار لبوں کو آج گہرے سرخ رنگ سے رنگا گیا تھا، ناک میں نتھ راستہ تھی جس کا سفید موتی سرخ لبوں پر ٹکا کہر ڈال رہا تھا۔ وہ آج چشمے سے ندارت چہرہ لیے پور پور سجی اسٹیج پر موجود صوفے پر براجمان شخص کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی تھی۔ وہ بے اختیاری کے عالم میں اسے تکتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ حسنہ وہ ان لو دیتی نظروں سے سرے سے بیگانہ ذہن کی سکرین پر ابھرتی ان یادوں کو ہر اٹھتے قدم کے ساتھ الوداع کہہ رہی تھی جو اس نے دراب کے سنگ بنائی تھی۔ اسٹیج کے نزدیک رکتے عادل صاحب نے اس کا ہاتھ مقابل کے ہاتھ میں تھمایا۔ حسنہ نے سر اٹھاتے دیکھنے تک کی زحمت نہ کی، کوئی احساس جو باقی نہ رہا تھا، اس کی حسیات اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ ایک بے جان مورتی کا گمان کر رہی تھی اور مقابل اس کے ہاتھ پر گریس مضبوط کرتا اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھ کی جدت بخشتا، اسے سنبھالتے صوفے پر بٹھاتے ایک مسکان کے ساتھ اس کے پہلو میں براجمان ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے سجی اس کے نزدیک بیٹھی، اس کے سینے میں طغیانی سی برپا کر گئی تھی۔ شروع کریں قاضی صاحب، عادل صاحب نے قاضی صاحب کو مخاطب کیا۔ حسنہ نے ہاتھوں کو مٹھیاں سختی سے بھینچی، یوں لگا تھا مانو کوئی اس کی موت کے پروانے پر دستخط کر چکا ہو، مانو اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی شروعات کر دی گئی ہو۔ محبت سے دستبردار ہونا آسان نہ تھا، اس کی روح یوں تڑپ رہی تھی مانو پنجرے میں قید وہ پرندہ جیسے آزادی کی عادت ہو۔ حسنہ ولد عادل علی، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت مبلغ 20 لاکھ روپے دراب خان ولد عزیز خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ جو اپنی رکتی سانسیں بحال کرنے کی صحیح کرتے خود کو جواب کے لیے تیار کر رہی تھی، قاضی صاحب کے لفظوں پر ایک جھٹکے سے جھکا سر اٹھا گئے۔ دھڑکنیں جو سست روی سے دھڑک رہی تھی یکدم سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ کہ کیا کہا آپ نے؟ شدید مخمصے میں ڈوبے وہ ماتھے پر بل لیے مستفسر ہوئی۔ عادل صاحب اور ایزل بیگم نے مسکراہٹ ضبط کرنے کے واسطے سر جھکایا۔ حسنہ عادل، نہیں، دلہے کا نام کیا لیا آپ نے؟ دراب خان یعنی خبر؟ قاضی صاحب دلہن کے اس برجستہ سوال پر اسے ششو پنج میں مبتلا دیکھتے دہرا رہے تھے کہ حسنہ ان کے لفظ کاٹتی انتہائی حیرانگی سے کہتی، پہلے قاضی صاحب، اور پھر اپنے پہلو میں بیٹھے دراب کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ عادل صاحب، ایزل بیگم اور دراب خان کے گھر والے اس کے اس رد عمل پر اپنی ہنسی ضبط نہ کر پائے، جبکہ سفید شیروانی میں ملبوس دراب بھی مسکرا اٹھا۔ ہاں میں، کیسا لگا تمہیں میرا یہ سرپرائز؟ دراب نے بھنوے ریز کیے پرجوشی سے استفسار کیا، اور اب جا کر حسنہ کے دماغ نے تانے بانے بنتے اسے بات کی تہ تک پہنچاتے ان سب کی ملی بھگت کا ادراک کروایا۔ حسنہ نے خف کی بھری نظروں سے عادل صاحب کی جانب دیکھا جو اپنے ہاتھ فوراً سرنڈر کیے گئے۔ یہ سارا پلان دراب کا تھا، اس کا کہنا تھا وہ تمہیں یوں سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ عادل صاحب اپنا دامن بچا گئے۔ انتہائی گھٹیا سرپرائز تھا دراب خان، بالکل آپ کی اس سڑیل شکل کی طرح۔ جانتے ہیں میں کس قدر تکلیف میں تھی؟ حسنہ روحان سی ہو اٹھی۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار، اچھا خاصا ہینڈسم لگ رہا ہوں میں آج۔
دراب نے اپنی شیروانی کا کالر صحیح کرتے اپنی وجاہت کا احساس دلایا۔ حسنہ نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ مقابل اجواء کی وجاہت میں شہزادوں تک کو مات دی جاتا، لیکن مانے کون؟ ابھی تو وہ اس صدمے سے نہ نکلی تھی کہ اس کا دلہا کوئی اور نہیں، اس کی محبت دراب ہی ہے، اور تمہاری تمام تکلیف کا ازالہ میں گھر جا کر کروں گا اپنے انداز میں۔ اسے یوں اپنی جانب بنا پلکیں چپکائے تکتا دیکھ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتے، زوینی سرگوشی کرتا اسے سٹپٹاتے خود سے دوری بنانے پر مجبور کر گیا۔ تو اب نکاح کی کارروائی شروع کی جائے؟ عادل صاحب نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں تب تک ہاں نہیں بولوں گی جب تک یہ شخص اس بھری محفل میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر لیتا۔ حسنہ نے گو کی شرط رکھی تھی اور شرط بچا بھی تھی۔ مقابل نے اس کی محبت کو دھتکارا جو تھا، چاہے پھر وہ کسی ناٹک کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ دراب واقف تھا اس کی ہونے والی بیوی کچھ عجیب ہی کارنامہ سر انجام دے گی۔ سرنفی میں ہلا تھا وہ بنا ہچکچائے، بنا لفظوں پر افلائے دنیا اور چار لوگوں کی فکر سے آزاد صوفے سے اٹھتا حسنہ کے اینڈ سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا۔ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ حسنہ کو گھبراہٹ نے آن گھیرا، دل پسلیوں سے سر ٹکراتے باہر نکلنے لگا۔ اس کا روم روم سماعت بنتا مقابل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چشمش میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے 100 گنا زیادہ جتنے تم مجھ سے کرتی ہو، اور یہ محبت حالیہ نہیں، یہ جذبہ شاید تب میرے دل میں اپنی جگہ بنا گیا تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں سرپرائز دینے کے چکر میں تمہیں اپنے لفظوں سے تکلیف پہنچا چکا ہوں، اور اس کے لیے تہ دل سے تم سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اب ہاں کہہ دو یار، میرا سونا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ محبت کا اظہار کرتے وہ آخر میں بیچارگی سے کہتا، محفل زعفران کر گیا۔ حسنہ نم آنکھوں سے مسکراتے سر کو ہولی سے جنبش دے گئے۔ دراب اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتا اس کے پہلو میں جگہ سنبھال گیا، اور ایجاب و قبول کا مرحلہ ایک بار پھر شروع ہوا، لیکن اس بار نہ دلہن کو رنجیدگی نے گھیر رکھا تھا، نہ اس کے نزدیک فضا بوجھل سے تھی۔ حسنہ وہ آ بھی جاؤ یار، کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتا حسنہ کا منتظر دراب جھنجھلا سا گیا۔ حسنہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا دیا گیا تحفہ لیے واش روم میں بند تھی، اب تک باہر نہ آئی تھی، نہ دراب کو اس کے باہر آنے کے آثار دکھ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کا تحفہ حسنہ کو شام سے جھینکنے پر مجبور کر جائے گا، لیکن وہ اسے اپنی پسند کی گئی نائٹی میں دیکھنے کا تمنائی تھا۔ دراب میں باہر نہیں آؤں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد واش روم کے دروازے کے پار سے شرم میں ڈوبی لرزتی آواز گونجی، ٹھیک ہے میں اندر آ جاتا ہوں، کوئی قباحت نہیں۔ دراب نے آسان حل پیش کرتے قدم واش روم کے جانے بڑھائے کہ دروازے سے لگ کر کھڑی حسنہ اس کی دھمکی پر فوراً باہر آ نکلی۔ دراب کے بڑھتے قدم تھمے، نظریں گھٹنوں تک آتی، نائٹی سے جھلکتی اس کی دودھیا پنڈلیوں سے سفر کرتے، اس کے حشر برپا کرتے وجود پر پھسلتے، اس کے سرخ چہرے پر آن ٹھہری۔ آپ انتہائی بے شرم ہیں دراب، محبوب سے حسنہ دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ دراب جو اپنے جوان جذباتوں پر بند باندھتے ضبط کر رہا تھا، مزید نہ کر پایا۔ جذبات منہ زور ہوتے ہر بند توڑتے چلے گئے۔ وہ سرخ جالیدار سلکی نائٹی میں ملبوس رعنائیاں بکھیرتے اس کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ شرمی کا مظاہرہ میں تو اب کروں گا بیگم، تم پر اپنی تمام محبتیں اور شدتیں لٹاتے، تم پر اپنی چھاپ چھوڑتے، تمہیں اور تمہاری روح کو اب تک اپنے نام کر کے۔ جذبات سے بھاری بوجھل لہجے میں کہتا وہ اس سے خمار بھری نظروں سے تکتا، ایک ہی جسم میں مابین قائم فاصلہ مٹاتے اس نے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ حسنہ آنے والے لمحات سے واقف، شرم و خفت اور گھبراہٹ میں مبتلا، دراب کی گردن کے گرد باہیں ڈالتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ دراب اس کی ذل روانہ حرکت پر مسکراتا، اس سے بیڈ پر لٹاتے، اس پر کالی گھٹا سچاتے، اس کے سانسوں پر دسترس حاصل کرتا، وصل کی خوبصورت شب کا آغاز کر گیا۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ دونوں کے درمیان حائل تمام پردے گرتے چلے گئے، اور روحیں ملاپ کرتی ان دونوں کو تعمر ایک دوسرے کے نام کر گئیں۔